आएगा 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 आएगा। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जर्म्स पे असर, 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे, हेड एंड शोल्डर्स। यही तो है रौनके रमजान। रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। खुशामदीद आपको कहेंगे एक बार फिर पैगाम रमज़ान न्यूज़ टेलीविज़न की एक खुसूसी ट्रांसमिशन है और अब अपने उस सेगमेंट की तरफ आते हैं जिसमें हम एक मौजू हमारे पास होता है। हमारे जो स्कॉलर्स हैं, बहुत ही लर्नड स्कॉलर्स, उनसे हम बात करते हैं इसी मौजू के ऊपर। और आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने हम जा रहे हैं वो मौजू है हुकूक अल्लाह। अल्लाह के हुकूक जो हैं वो क्या हैं, उस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दाएं जानिब अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहते हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब तशरीफ़ आवरी के लिए। और इसी के साथ साथ हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहें। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने। बिल्कुल, गुफ्तगू हमारी जारी हो और कलाम ना हो, नात ख़्वानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान अख्तर कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, एक मरतबा फिर से आपने वक्त निकाला। और हमारे आज के दूसरे मेहमान नात ख़्वानी के लिए, कलाम के लिए तारुफ में उनका करवाऊँ, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इनाम साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शाह साहब, आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। बहुत ही खूबसूरत हमारा आज का मौजू है। हमेशा जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम हकूकुल इबाद की भी बात करते हैं, बंदों के हकूक़ की भी बात करते हैं। हमारा जो दीन इस्लाम है वो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए। कोई भी हमारी ज़िंदगी का मुद्दा हो, हम उठाएं और हमें कुरान पाक की रोशनी से उसका हल ना मिले, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब भी हकूकुल्लाह की बात आती है तो एक जुमला जो कि हम बार बार सुनते हैं कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा। तो क्या ये बात सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कही गई है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकीनन आपने वो बहुत खूबसूरत जुमला खुद ही नबिया बयान कह दिया। मैंने वहीं से बात शुरू करनी थी कि एक फ़रेब नफ्स है जो ये लोग कहते हैं कि हकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद। हमारे असलाफ फरमाया करते थे कि जो अपने खालिक, मालिक, राज़िक का हक अदा नहीं करता, उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो बंदों का हक अदा करेगा? जो अल्लाह के हुकूक से गाफिल और बेगाना है और नाआशना है, वो इंसानों के हक़ क्या जानता है? इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ओ इंसान, इंसान होकर तू अपने रब्बे करीम से गाफिल और बेगाना है। तू उसको नहीं पहचानता, उसके हक को नहीं जानता, जो तेरा खालिक है, तुझे क्या खूबसूरत शक्ल अता करने वाला है। तो यकीनन अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मा शुरिया ले ताज़ीम ही व तौहीद ही व फ़राद ही फ़िल इबादती व ताअत, कि जिसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद और ताज़ीम और अल्लाह के आदाब को बजा लाने में। और दूसरा वो ताल्लुक है, वो भी हुकूकुल्लाह, लेकिन उनका ताल्लुक क्या है? वो है जो इंसानी मुआशरे को दुरुस्त करता है। हदूदुल्लाह हैं, अदल कायम करना ये अल्लाह के हक है। अमर बिल मारूफ अल्लाह का हक है, नही अनिल मुनकर अल्लाह का हक है। लेकिन अंदाजा लगाएं कि इन सारी चीज़ों से इस्तिफादा कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदे, इंसान, मखलूक, वो इस्तिफादा कर रही है अल्लाह के हुकूक से। तो यकीनन अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ इसलिए मनसूब कर दिया कि ये भी मेरा हक है, ये भी मेरा हक है। इसलिए के लिए अदीम ख़तर ही कि इनको छोड़ना मुआशरे को तबाह करने के मुतरादिफ है। और अल्लाह ताला अपनी तरफ मनसूब करके उनकी अहमियत को उजागर कर रहा है कि हम समझें कि हमने अल्लाह का हक समझ के इसको अदा करना है। अदल कायम करना तो अल्लाह का हक समझ कर, नाप तोल अल्लाह का हक है पूरा करना। अल्लाह अदल इंसाफ और नाप तोल का पूरा करना अपना हक के तौर पे बयान कर रहा है। उससे मुआशरे की बेहतरी है, उससे मुआशरे कायम होते हैं, वरना तबाही और बर्बादी है। तो अब अल्लाह ताला के जो पहले हक हैं उनमें सबसे पहले है अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, बुनियादी जिस पे इंसानियत को इकट्ठा किया जा सकता है। इंसानियत के इत्तेहाद इत्तफाक इसी पे होता है। कुल या अहल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह। और तौहीद रुबूबियत है, तौहीद उलूहियत है, तौहीद अस्मा व सिफात है। अंदाजा लगाएं अल्लाह ने कुरान पाक में ये सारी चीजें बयान फरमाई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, ये अल्लाह ताला के अस्मा।
فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. آگے فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. اس کے نام ہی بڑے پیارے ہیں. وہ اپنی ربوبیت میں بھی لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ. اپنی الوہیت میں یعنی اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں، اپنی محبت میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں. اس کے اسماء و صفات اس کی شیان شان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. تو یقیناً ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت یہ سب سے پہلا میرے اللہ کا حق ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی تعلیمات میں جو اللہ کے حقوق بیان فرمائے ان میں دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ اتنی محبت کی جائے سب سے بڑھ کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اللہ اپنی محبت میں بھی جو کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا. فرمایا کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے شریک بناتے ہیں میرے اللہ کے. اور یہ نہیں فرمایا کہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ان سے محبت وہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. سپرلیٹو ڈگری محبت کی صرف اللہ کے لیے. ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، سب سے کرتے ہیں. لیکن وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرتے. اللہ سب سے آگے ان کی محبت میں. اللہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی والجن والانس فی نبأ عظیم. میرا اور میرے بندوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے فرمایا کہ میں نے ان کو پیدا کیا وَيُعْبَدُ غیری، اور مجھے چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں. میں ان کو نعمتیں عطا کرتا ہوں وَيُشْكَرُ سِوَائی، مجھے چھوڑ کے شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں. آگے فرمایا أَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِالنِّعْمَةِ، میں ان پہ نعمتیں برسا کے اپنی محبت کے اظہار کرتا ہوں. وَأَنَا الْغَنِيُّ عَنْهُمْ، حالانکہ میں ان سے غنی ہوں، بے نیاز ہوں، میں ان کا محتاج نہیں ہوں. لیکن ان کی کرتوت یہ ہے یتبغضون الی بالمعاصی وهم الفقراء الی، اور یہ میرے ساتھ نفرت کرتے حالانکہ یہ میرے ہر وقت میرے محتاج ہیں، میرے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. تو اللہ کی محبت یہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کہ میرا اللہ ہے کون. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. ما قدر اللہ حق قدرہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدر ہی پہچان دے کہ اللہ میرا ہے کون، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہ الکریم کتنی خوبصورت بات اللہ کے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے طور پہ بیان کرتے تھے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنی جانوں پہ غور کرو، تمہیں اللہ کی قدرت نظر نہیں آ رہی؟ میرا اللہ کیسا کاریگر ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اتنی پیاری آنکھیں تمہیں کس نے عطا کی؟ موتیوں جیسے دانت، بولنے والی زبان، اور یہ الفاظ گھڑنے والے ہونٹ، یہ تمہیں کس نے عطا کیے؟ مجھے یہاں ایک پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے حضرت کی میں موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے محمد دا نا بھاویں دشمن علامن. پنجابی سمجھیں گے آپ انشاءاللہ، یہ بڑی خوبصورت ہے. محمد دا نا نہیں، پنجابی عربی کے علاقے کی. محمد دا نا بھاویں دشمن علامن لب انہاں بھی دوویں جفیاں پہ پاون. جب ہم کہتے ہیں نا محمد تو دونوں ہونٹ چومتے ہیں. تو یعنی یہ ہونٹ بھی اللہ کی نعمت، جو الفاظ بناتے ہیں، الفاظ تراشتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں. فرمایا کرتے تھے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ سارا نظام دیکھ کے انسان اپنے آپ پہ غور کر کے اپنے رب کو پہچان لیتا. علامہ اقبال نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان اور اللہ کا ادب کرنا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. میرے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ادب. اولیاء کرام کا ادب کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں. انبیاء کا ادب ہم کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، اہل بیت ہر کا ادب کرتے ہیں. یہ ہمارے اوپر فرض. والدین کا ادب کرتے ہیں، اساتذہ کا ادب کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی باری ہے وہاں ہم شتر بے مہار ہو جائیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہ کان غفارا یسری السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. آگے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. جو میرا رب اتنا مہربان ہے اس کا تم وقار، اس کا ادب ملحوظ ہی رکھتے ہو. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں نا، ذرا دیکھیے کیا کہا. الذی خلقنی فہو یہدین. میرا اللہ میرا خالق بھی ہے، میرا ہادی بھی ہے. بات کرتے کہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میری زندگی موت کے فیصلے بھی اس کے ہاتھ میں. اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے. ساری چیزوں کی نسبت، پیدا کرنا، رزق دینا، کھلانا پلانا، شفا، سب کی نسبت اللہ کی طرف. اور جب بیمار ہونے کی باری، جو کہ اس میں کمال نہیں ہے، اس میں کمال نہیں نا بیمار ہونا،
تو جب اس کی باری آئی نا تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ بیمار تو اللہ ہی کرتا ہے نا. یہ نہیں کہا اللہ جب مجھے بیمار کرتا ہے، اذا مریض تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لی اللہ کے ادب کی بنا پہ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا عطا کر دیتا علامہ ہے. صاحب یہی جو بات آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ 4 چیزیں آپ نے جو بیان فرما دی، جس کے اندر توحید ہے، ان سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے پہچاننا، اور پھر ادب. علامہ صاحب اس چیز کو ذرا تھوڑا آگے لے کے چلیے گا کہ بنیادی چیز حقوق اللہ کے اندر ہے کہ اللہ کی وہ تمام تر نعمتیں، اور اس کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے تو اس پہ کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کرنے والے کے لیے کس طرح کے غیظ و غضب کا اشارہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید بھائی، حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل نبی کریم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم نے کہا معاذ تجھے پتہ ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ ہمیں اس حدیث سے صاف پتہ لگ رہا ہے ہمارا موضوع بھی یہی ہے. معاذ نے کہا آپ بتائیے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی اور کے ساتھ خاص نہ کرے، اور پھر اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو کبھی آگ میں مت ڈالے. حضرت معاذ کہتے ہیں میں لوگوں میں یہ بات پھیلا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہ پھیلانا، شاید لوگ عمل کرنا ترک نہ کر دیں. آپ مجھے بتائیے اس پوری حدیث سے، اور جو شاہ صاحب نے آیتیں پڑھی ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے بہن نے بات کی حقوق العباد کی، یہ لوگوں کے اندر فلسفہ پھیلا ہوا ہے، غلط العام ہے. میں کہتا ہوں سارے انسانی حقوق پورے کر دیے جائیں، اگر اللہ کے ساتھ شرک لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ظلم بالآخر معاف ہو جانے ہیں، ان کا بدلہ مل جانا ہے. حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے ایک ظلم کرنے والا جانور بھی ہے نا، اس کو بھی بدلہ دے دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا حدیث کے اندر، میں اللہ معاف کرے حقوق العباد کی تلفی کی بات نہیں کرتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جس نے حق پورے کیے ہوں گے نا، یعنی جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کے حقوق اس نے غصب کیے ہیں نا، ان کو پتہ کیا کہے گا؟ وہ دیکھو ایک محل، اس بندے سے اپنا حق لینا کہ محل لینا. وہ بندہ کہے گا میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق بھی پورے کرے گا جس نے اللہ کے حقوق کے حق تلفی نہیں کی ہوگی. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ حقیقت بات دیکھیے جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، یا توحید اگر ہم نے سمجھنی ہے جو اللہ کا سب سے بنیادی حق ہے. مجھے ایک بات بتائیں، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سمجھائی تھی نا، کہا یہ بوتلیں، آپ مثال دے رہا ہوں، بوتلیں لے کے یا برتن لے کے کھڑا ہو جا. کھڑے ہو گئے، بالآخر انسان تھے، نیند آئی، چوک گئے تو برتن گر کے ٹوٹ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی. اگر رب کو بھی اونگ آ جائے تو جس طرح تیرے ہاتھ میں 2 برتن تھے گر پڑے تو زمین و آسمان تو آپس میں مل جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ایک لمحے میں، یعنی 1 سیکنڈ ہے نا، اس کے 1000ویں حصے سے بھی مخلوقات سے غافل ہو جائے نا، مخلوقات سے، تو کوئی مخلوق زندہ نہ رہے. ایک دن کے اندر میں اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اپنے اندر جو شاہ صاحب نے کہا تمہارے اندر نشانیاں اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ہوئی ہیں، میں اور آپ، ہمارا دل ایک دن میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 1,00,000 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت روزانہ ہمیں 1,00,000 مرتبہ زندگی دے رہے ہیں. ایک دھڑکن بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دھڑک سکتی. ایک پتا، قرآن تو یہ کہتا ہے پتا بھی گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی اجازت لیتا ہے، اور رب کو وہ جگہ بھی معلوم ہوتی ہے، اس پتے کا رنگ، کلر، ہر چیز پتہ ہوتی ہے، ٹائم، وقت کا پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو بھی سنتا ہے. وہ رب بتائیے اگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے ہم سے غافل ہو جائے، ہمارا دل دوبارہ دھڑک گیا. ایک اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ، وہ بھی ترتیب، اچھا چلے مخصوص ترتیب ہے، وہ آؤٹ ہو جائے تو تب بھی گیا. اس سے بھی کم کی ایک مثال دیں. آنکھ ہے، 1 منٹ میں 15 سے 20 دفعہ جھپکتی ہے، 1 گھنٹے میں 1000 دفعہ، 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آئی کے اوپر ایک شٹر رکھا ہوا ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا ہے. بتائیے دنیا کا کون سا تالا ہے جو کسی نے ایجاد کیا ہو 24,000 مرتبہ کھل جائے اور بند ہو جائے؟ جتنے مرضی انسان جمع ہو جائے. یہ جو موجودات ہوتی ہیں نا، یہ سائنسدان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز ایجاد کی، یہ ہم نے موجودات میں سے چیز کو جوڑ کے ترتیب کر کے ایجاد کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کون سا ہے؟ اللہ کہتا ہے حَلَ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. اللہ کہتا ہے میں وہ رب ہوں جو عدم سے وجود بخشتا ہے. موجودات کو جوڑ کر تخلیق کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اصل تخلیق یہ ہے جو عدم سے وجود آئے.
ایک چیز عدم تھی، ہے ہی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. آپ دیکھیں لوہا موجود ہے، پلیٹینیم، یورینیم، میں کہتا ہوں جتنے بھی آئنز ہیں یا جتنے بھی ریڈیم ہیں، جتنے بھی یہ ایٹمی تابکاری کے سائنسدانوں نے انہیں کو جوڑ کے کوئی چیزیں بنائی ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے تخلیق کر لی ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے ان کو نازل کیا ہے. یہ لوہے سے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تخلیقات ہوتی ہیں، یہ لوہا سائنسدانوں نے بنایا، لوہا تو اللہ نے اتارا. کی مثال اگر ہم لوگ دیکھیں، کبھی جس طرح ہم لوگ مایوس ہوتے ہیں یا زندگی میں کبھی کوئی ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رزق اس تک پہنچائے گا، تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو چرند پرند جو سمندر کے اندر مخلوقات موجود ہے اور جو جنگلوں کے اندر کیڑے مکوڑے، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے. علامہ صاحب کتنی بڑی شان ہے کہ کالے پتھر پہ کالی چوٹی کی جو اگر وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کی چاہت بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پہ ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اسی طرح روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے. صبح آشیانوں سے نکلتے ہیں نا تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ رزق متعین ہے کہ میں نے فلاں دکان سے رزق کما کے لانا ہے، فلاں میں نے ملازمت جا کے کرنی ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ ہم نے رزقها. سننا ہے، لیکن میں ایک سوال آپ کی جانب چھوڑ کے جاؤں گی کہ جب وہی بھی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے بھی بولا اقرا کہ پڑھ. تو میرے خیال سے ہم بھی تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگ پڑھیں اور جانچیں. اور جو آپ نے ورڈ یوز کیا معرفت الہی، کیا معرفت الہی کے لیے خود شناسی کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہم وہ معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن میں چاہوں گی پہلے کلام کی جانب ہم لوگ بڑھ جائیں. قریشی صاحب کیا سنا شروع کر دے جی. ہجر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مشروب ثنا ہے سرو سمن سبحان اللہ سبحان اللہ غنچوں کی چٹک شبنم کی دیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مولا مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح شبا تو جان چمن تو روح شبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی وسعت سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی
तुम सा तो हसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा कलाम। और नबी हमें ब्रेक में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो ब्रेक से पहले चल रहा था, हमें अब ज्वाइन किया है उसामा बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया उसामा, आप तशरीफ लेकर आए, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपका सवाल एक था वो मार्फत इलाही से मुतालिक, अगर आपको सवाल याद हो या हमें दोहराने की अगर जरूरत पड़ती है कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जमीन पर फैल जाओ, उसकी कुदरत देखो, और जब हम सूरह रहमान भी पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि उसकी कुदरत की जो शान है वो कितनी निराली है। तो ये मार्फत इलाही का जो सफर है ये बहुत ही जरूरी है, तो ये हम कैसे इस सफर को तय कर सकते हैं? आपने अभी सूरह रहमान का हवाला दिया, तो साथ ही सूरह रहमान की जो आयतें हैं वो जहन में आ गई हैं। उसके अंदर 2 आयतें हैं ऐसी जिससे इंसान को अपनी तख्लीक का और खुदा की मार्फत सारी की सारी समझ आ जाती है। एक तो कुरान पाक में ये तो है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने जिन्नो इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो पहले मखलूकात थी क्या वो अल्लाह की इबादत नहीं थी करती? फरिश्ते अल्लाह की इबादत नहीं थी करते? हदीस में तो आता है कि एक बलिश्त आसमान पे जगह ऐसी नहीं जहाँ पे कोई फरिश्ता सजदे में सर ना रखा हो, जो अल्लाह की हर वक्त तस्बीहात ना बयान कर रहे हो। अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते का नबी करीम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने इजाजत दी उम्मत को बता दूं कि उसका सर तो अर्श के नीचे है और उसका पाँव जमीनों से भी नीचे है। इतने बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत क्या, ये जो चरिंद परिंद मखलूकात, धरती, रेत के जर्रे जर्रे पौधा, ये दरख्त भी होते हैं ना, वह नजमु व शजरु यस्जुदान, ये सूरह रहमान की आयत है। नजम का एक तर्जमा तो आपने सितारा सुना हुआ, दूसरा वो बेलें जो जमीन से उठती हैं तो जब झुकना शुरू हो जाती है तो अल्लाह को सजदा कर रही होती हैं, दरख्त अल्लाह को सजदे कर रहे होते हैं, शम्स वल कमर भी हैं अल्लाह की तस्बीहात बयान कर रहे होते हैं। तो इंसान से अल्लाह ताला की क्या डिमांड? ये बड़ा अहम सवाल है जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन आप अपने अब ये अच्छा, ये फरिश्तों ने भी एतराज किया था, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह आप ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जो जमीन पे खून बहाएगी और हम आपकी तस्बीहात बयान कर रहे हैं। इसका मतलब है मखलूकात तो अल्लाह की तस्बीहात बयान कर रही थी, अल्लाह को इंसान और जिन्नों से तकादा कि हाँ अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात पैदा की हुई थी उनको ये इख्तियार नहीं था दिया हुआ कि तुम्हारे पास 2 रस्ते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन वाहिद मखलूकात है जिनको इख्तियार दिया, जबर नहीं किया। तुम्हारी मर्जी है, ये नेकी का रास्ता, आपकी मेरी अभी मर्जी है, हम सुभान अल्लाह कह दे या अभी कलमा कुफर कह दे, हमारे ऊपर जबर नहीं है। यही जिन के ऊपर भी यही है, यानी सिर्फ जिन और इंसान को अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दिखा दिए, अच्छाई का रास्ता भी दिखला दिया, बुराई का रास्ता भी दिखला दिया। अब मेरी मर्जी है, साथ हमारी जरूरियात को, साथ पेड़ जानवरों का भी लगा है, जानवरों को भी लगा, लेकिन जानवरों ने अपने रिश्तेदारों के साथ वो तल्लुकात और हुकूकुल इबाद उस तरह बजा नहीं लाने जिस तरह इंसानों ने बजा लाने हैं। अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दिखला दिए, वाहिद महलूक इंसान और जिन्न, जिनको 2 रास्ते दिखाने के बाद अल्लाह ताला कह रहा है अब मैं देखता हूं मेरी इबादत करता है कि नाफरमानी करता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने तो मौत और हयात भी इसीलिए इंसान की पैदा की ताकि देखे अच्छी इबादत करने वाला कौन सा। और जहां तक मार्फत इलाही का ताल्लुक है ना, एक हदीस ज़हन में आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को एक गज़वे में देख रहे, उसका बच्चा उससे जुदा हो गया, कैदी औरत है। अब औरत बच्चे को ढूंढ रही है। बड़ी देर बाद उसको बच्चा मिला तो उसकी मोहब्बत वालेहाना है, उसकी शफकत एक माँ की जागी, वो बच्चे को अपने छाती के साथ लगाती है। नबी करीम अपने सहाबा को कहते हैं कि क्या ये औरत अपने बच्चे को इस वक्त आग में फेंक सकती है? तो सहाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो नबी करीम ने मारफत इलाही का कुलिया बतला दिया कि तुम्हारा रब इस माँ से 70 गुना ज्यादा बंदे से मोहब्बत करने वाला है। तो बंदा जब अपने रब की तरफ रुजू करता है या लौट के आ जाता है तो रब आग में फेंक देगा? नहीं फेंक सकता। रब भी बंदे के अमाल को ज़ाया नहीं करता। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ मार्फत इलाही के हवाले से, आजकल मुआशरे के अंदर जो तवाहम परस्ती है, जो शिरक के धंधे हैं,
ایمانداری سے بتلائیے. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک شفا کی کتاب ہے؟ پڑھنے کے لیے تھا. پڑھنے کے آپ کو ایک بندہ کہ آب زمزم میں شفا ہے, حدیث صحیح ہے, اور آپ کو کہ یہ لٹکا کے پھرنا شروع کر دو, آپ آب زمزم لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں, آپ کو شفا مل جائے گی؟ پینے سے ملے پینے سے ملے گی. شہد لٹکانے سے مل جائے گی؟ کھانے سے ملے کھانے سے ملے گی. تو قرآن پاک پڑھنے سے ملنی ہے کہ لٹکانے سے ملنی ہے؟ اور جب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کسی مسلکی اختلاف کی بات نہیں ہے. یہ پیر صاحب نے قرآن بند ہو جائے گا, کاروبار بند ہو جائے گا پھر تو. میں تو یہ تو سیدھی بات ہی کہہ دی. دکانیں آپ ابھی دیکھ لیں, وبا کے عالم میں دکانیں بند ہیں. جو شفا کے دعوے کرتے تھے پھونکے مار مار کے, سب کی دکانیں بند ہوئی ہیں. صرف شفا کے مراکز مساجد ہیں جو اللہ کے گھر ہیں کھلے ہیں. مجھے ایک بات بتلائیے, جب طبیعت کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے نا, یہ سمجھانے کی باتیں الحمدللہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں. مفتی منیب الرحمان, شاہ احمد نورانی اور اس طرح کے اکابر بریلوی علماء موجود ہیں, خادم رضوی, آصف اشرف جلالی, جو توحید کی اب دعوت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سجدے نہ کرو, یہ اس طرح نہ کرو, یہ موسیقی سے اجتناب کرو وغیرہ. دیکھیں آپ اور میں اگر کسی کو کہیں گے نا یار طویل نہ لٹکاؤ, جناب قرآن کا طویل لکھا ہوا ہے, پیر نے قرآن کی ایک آیت لکھی ہے. آپ اپنی گھر میں ذرا جائزہ لیں, آپ کی الماری میں قرآن کی ایک آیت لکھی پڑی ہے, 20 قرآن پڑے ہوئے ہیں. ان 20 قرآن کو الماری میں رکھنے سے برکت نہیں آئی. پیر نے ایک آیت لکھ دی تو برکت کا نزول ہو گیا. جو پانی میں گھول کے پینے کو کہتے ہیں وہ. اب یہ دیکھیں, یعنی جو کتاب پڑھنے کی ہے اس کو ہم پلا کے, اس کو ہم مردے بخشوانے کے, یہ کتاب زندوں کے لیے آئی تھی, اس سے ہم کام کیا لے رہے ہیں مردہ بخشوانے کا. اور ایک عجیب و غریب فلسفہ معاشرے میں, جو بھی پکڑا جاتا ہے وہی جعلی ہوتا ہے, جو نہیں پکڑا گیا وہ اصلی, جو پکڑا جائے وہ جعلی ہے. اچھا ہمارے ہاں تو ہم پرستی بھی بڑی عجیب ہے. اگر بات آئی ہے حضرت عمر ہیں, حجر اسود, آپ کو پتا حجر اسود, حجر اسود کے بارے میں صحیح حدیث ہے, یہ کل قیامت کے دن جس نے اس کو چوما نا گواہی دے گا, یعنی اس میں نفع ہے. اور حضرت عمر اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, اے پتھر, نہ تو میری تقدیر بدل سکتا ہے, نہ تو میرے نفع کا مالک ہے, نقصان کا مالک ہے. حالانکہ حدیث ان کو پتہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ثواب کا باعث ہے, لیکن مسلمانوں کا عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ پتھروں سے, درختوں سے شفا نہیں ملتی, اللہ رب العزت کو پہچاننے سے ملتی ہے, اور اللہ رب العزت کے در کے اوپر سجدہ کرنے سے ملتی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ کو پتا ہے ایک بیعت رضوان ہوئی, ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. اس درخت کے, اچھا یہ قرآن پاک کی صحیح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ہاتھ عثمان کے قصاص کے اوپر نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ بھی تھا. تو یہ اتنا بابرکت درخت تھا. تو حضرت عمر کے ذہن میں آیا کہ کہیں عرصہ بیت جائے, لوگ اس درخت کے ساتھ تبرک کے وہ افعال, تبرک کے وہ اعمال اور تبرک کی وہ فکر نہ محسوس کرتے جو مشرکین مکہ کی تھی. ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے, تو حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, توحید ربوبیت کا پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہوتے ہیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ بات بھی آج ذہن سے نکال دینی چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندو ہوتا ہے یہ مٹی کی پوجا کرتا ہے. مٹی کی پوجا کوئی نہیں کرتا. مٹی کی پوجا اس دنیا میں, مذہب جو ہوتا ہے نا وہ ونس آف گاڈ کا قائل ہوتا ہے. توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ ہندو سے بھی پوچھیں گے, ہندو کو چھوڑے, قرآن پاک کی میں آیات رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نبی کریم کو کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے پوچھئے, قل لمن الارض ومن فیہا, زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, 7 آسمانوں 7 زمین کا مالک کون ہے؟ قل امن یملک السمع والابصار, قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ, اللہ ہی ہے. جب انسان بچہ ہے خود بخود قد بڑھ رہا ہے, کون بڑھانے والا؟ رب ہے. یہ پوری دنیا کے مذاہب اس بات پہ متفق ہے, آپ بال کاٹیں گے بال بڑھ جائیں گے, ناخن کاٹیں گے بڑھ جائیں گے. یہ سارے کا سارا تربیت کا کام اللہ, ایک خالق, ایک مالک, ایک کائنات کی ہستی ہے جو کر رہی ہے. اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہندو بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, جتنے مذاہب ہیں وہ ایک سپر نیچرل پاور کو مانتے ہیں جو تربیت کا. اختلاف کس میں ہے؟ تو پھر شریک کرنے پہ شریک اصل پرابلم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں جس طرح ایلومیناٹی کا ہم نے دیکھا ہے, آپ کے بھی گزرا ہوگا فرید, کتنا زیادہ ویسٹ میں, اور جو ایک مسلمان ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن سائنس کی ترقی, بہت ساری کتابیں, بہت سے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے مذہب پر آ کر اللہ کو ماننے کے بعد اس سے ہٹ جائے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے, اور یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہی بات ہے, اصل نقطہ اختلاف یہی پر آپ سر جناب نقطہ اختلاف کیا ہے؟ آپ شیطان کو مان رہے ہیں تو آپ خدا کو نہیں مان سکتے. اب میں نقطہ اختلاف پتہ کیا ہے؟ ہندو مٹی کی پوجا نہیں کر رہا, وہ رام کی ایک شخصیت ہے. اللہ کے علاوہ شخصیات کی, انبیاء کی پوجا ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین
उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा, उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने कहा ईसा इब्नुल्लाह है। यानी इसका मतलब है इबादत भी नेक लोगों की होती हैं। ईसा को अंता कुलता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन, क्या तूने, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा क्या तूने कहा था कि ईसा तीन का तीसरा है? ये ईसाई मानते हैं ना कि अल्लाह की पावर्स के अंदर ईसा भी शरीक है, ठीक है। तो ईसा की इबादत हुई। यानी नेक लोगों की, ये जो राम था या जो ब्राह्मण, ये जिनकी इतनी देवियां, सारा जो भी श्री देवी को भी कहते हैं, ये आपको पता ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम चाहे इसके ऊपर ना भी माने, लेकिन इनके ये जो बुत होते हैं ना मट्टी के, इनके पीछे एक शख्सियत होती है, ये उसकी तमसील होती है बैन। इसी तरह यहाँ अल्लाह माफ करे किसी को तान और तशरीह करना मकसूद नहीं है, कुरान पाक की एक आयत है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, अल्लाह के बाद बंदे तो ऐसे थे जिन्होंने ईसा को इब्नुल्लाह कह के पूजा करना शुरू कर दी, उज़ैर को इब्नुल्लाह कहा और कहा ये अल्लाह का बेटा हमें अल्लाह के करीब करेगा। हमारा क्या हाल है? हमने तो अल्लाह ही बना लिया। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, मगर यानी मोमिनों के ऊपर ये राहें कुशादा करे गैर, बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे जिसकी मर्जी परस्तिश होगी। नहीं, यहाँ तो आपने जो बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि इस चीज में किसी एक शख्सियत पीछे है, लेकिन वो उस चीज को वो अल्लाह के करीब कंसीव करके उसके साथ अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अल्लाह की जात को मानते ही नहीं है। वो तो एथियस्ट होते हैं, जो अल्लाह की जात को नहीं ना मानते, वो तो तौहीद रुबूबियत के मुनकर होते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुआशरे में सब में तौहीद रुबूबियत। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, नबी करीम ने जो अल्फाज कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कुल इन काना लिर्रहमानी वलद, ये देखें ये एक आयत, इसकी एक तर्जुमा और तशरीह ये भी है, कुल इन काना लिर्रहमानी वलद फ़अना अव्वलुल आबिदीन। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो वो भी इबादत के लायक होता। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम, इसका मतलब है अल्लाह की जो जात है ना वो सारी की सारी इबादत के लायक है, अल्लाह के जुज़ भी इबादत के लायक है। ये हमने कहां से कह दिया? हमारे शुआरा ने कह दिया, लेकिन ये गुमराही है कि तू एक गोरख धंधा है मुआद। अभी एक ब्रेक ले, बहुत खूबसूरत, मैंने मुझे रोकने का दिल नहीं चाह रहा था बिल्कुल, लेकिन ब्रेक पर जाना लाज़िम है। और उसामा को भी हमने गुफ्तगू में शामिल कर लिया, लेकिन हम ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आपको भी शामिल Stay tuned with us.